بہت سے لوگ کرتے ہیں حمزہ سین زیر اس، نون میم زیر ام آپ نے نہیں پڑھنا کیونکہ آگے 3 تشدید اکٹھی ہیں اور 6 حروف آ رہے ہیں۔ کس طرح پڑھیں گے؟ ہم لوگ غلطی کرتے ہیں، نیچے والے یا کو پڑھتے ہیں یحیی الموتا، یا اس یا کو چھوڑ دیتے ہیں، پڑھتے ہیں یحیی الموتا۔ دونوں طریقے، میم کو بھی 2 بار پڑھیں گے، اس کاف کو بھی 2 بار پڑھیں گے، اس نون کو بھی 2 بار پڑھیں گے۔ اور قرآن پاک میں 2 حروف ایسے ہیں جن کے اوپر ہر حال میں غنہ ہوتا ہے۔ یہاں پر کنفیوز ہوتے ہیں کہ اتنی تشدید والے حروفوں کو ہم کس طرح پڑھیں؟ 2 بار میم کو پڑھنا ہے، 2 بار لام کو پڑھنا ہے، 2 بار زال کو پڑھنا ہے، 2 بار اسلام کو پڑھنا ہے اور 2 بار شین کو پڑھنا ہے، اور حروف آپ نے چھوڑ دینے ہیں، ان چاروں حروفوں کو آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم پارہ نمبر 26 حامیم میں جتنے بھی مشکل ترین الفاظ ہیں ان کو آسان تجوید کے ساتھ گھر بیٹھ کر پڑھنا سیکھیں گے۔ اگر آپ قرآن پاک کو آسان تجوید کے ساتھ گھر بیٹھ کر پڑھنا چاہتے ہیں، اپنی غلطیوں کو درست کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس سبق میں شامل ہو جائیے، انشاءاللہ آپ کی تجوید درست ہو جائے گی۔ چلے سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاحقاف کی آیات نمبر 26 میں دیکھیں، یہاں پر 2 تشدید اکٹھی آ رہی ہیں اور یہاں پر 3 تشدید اکٹھی آ رہی ہیں۔ اور ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ تا کو پڑھنا ہے، ہا کو پڑھنا ہے، اور یہاں پر وقف ہوگا یا نہیں آج کے سبق میں اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ چلیں سب سے پہلے اس آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً۔ یہاں پر دیکھیں 2 تشدید اکٹھی آ رہی ہے، کاف کو ہم نے 2 بار پڑھنا ہے، نون کو 2 بار پڑھنا ہے، اور نون کے اوپر ہم نے غنہ کرنا ہے، اور نون کو 1 الف کی مقدار اوپر کی طرف کھینچ کر پڑھنا ہے۔ کس طرح؟ میم کاف زبر مک، کاف نون زبر کن، نون کھڑا زبر نا، مکن، ہا میم پیش ہم، مکناہم فیما، چھوٹی مد ہے، مد منفصل ہے، 3 الف کے برابر آپ نے کھینچ کر پڑھنا ہے۔ یہاں پر آپ نے کرنا ہے ادغام مع الغنہ، یہاں پر آپ نے اس نون کو چھوڑ دینا ہے۔ کیوں چھوڑ دینا ہے؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد آگے میم مشدد ہے، اور میم مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، اس لیے ہم اس نون کو چھوڑ دیں گے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ حمزہ میم زیر ام، حمزہ نون میم زیر ام آپ نے نہیں پڑھنا کیونکہ آگے 3 تشدید اکٹھی ہیں اور 6 حروف آ رہے ہیں۔ کس طرح پڑھیں گے؟ حمزہ میم زیر ام، میم کاف زبر مک، کاف نون زبر کن، نون کھڑا زبر نا، کاف میم پیش کم، ام مکناکم، میم کو بھی 2 بار پڑھیں گے، اس کاف کو بھی 2 بار پڑھیں گے، اس نون کو بھی 2 بار پڑھیں گے۔ اور قرآن پاک میں 2 حروف ایسے ہیں جن کے اوپر ہر حال میں غنہ ہوتا ہے، ایک نون ہے اور ایک میم۔ جب یہ مشدد ہو جائیں تو آپ نے انہیں غنے کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے، اور یہاں پر اب ہم نے سختی کرنی ہے۔ کس طرح؟ ام مکناکم فیہ وجعلنا لہم، یہاں پر بھی ہو رہا ہے ادغام مع الغنہ، یہاں پر آپ نے الف کو چھوڑ دینا ہے، عین کو واو کے ساتھ ملانا ہے، واو کو 2 بار پڑھنا ہے اور واو کے اوپر غنہ کریں گے۔ کس طرح؟ سین میم زبر سم، عین واو 2 زبر عون، سمعا وابصارا، واو زبر وا، حمزہ فا زبر اف، اف حمزہ زیر ای، اف ای، دال زبر دا، تا 2 زبر تاں، اف ایدا تاں۔ اور جب آپ یہاں پر سٹاپ کریں گے تو تا کے اوپر جو زبر ہیں یہ بھی ختم ہو جائے گی، تا بھی ختم ہو جائے گا اور ہا پڑھا جائے گا۔ اور جب ہم واصل پڑھیں گے تو پھر تا کو پڑھیں گے، وقف کی صورت میں ہا پڑھا جائے گا اور واصل کی صورت میں تا پڑھا جائے گا۔ کس طرح؟ وَأَفْئِدَةً، یہ ہو گیا وقف، وَأَفْئِدَةً فَمَا، یہ ہو گیا واصل۔ دونوں طریقوں سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آگے سورۃ الکہف کی آیات نمبر 33 میں دیکھیں تو یہ 2 یا اکٹھے آ رہے ہیں، بہت سے لوگ یہاں پر کنفیوز ہوتے ہیں اس کو کس طرح پڑھنا۔ چلے اس کے ہجے کرتے ہیں۔ حمزہ یا زبر اج آپ نے نہیں کرنا، جس طرح ہم نے پیچھے کیا نا حمزہ میم زیر ام، یہاں پر آپ نے حمزہ یا زبر اج نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا؟ کیونکہ یہاں پر میم یا نون مشدد نہیں ہے تو غنہ تو ہوگا نہیں،
تو کیا کریں گے، ہم نے تو ادغام مال غنہ کرنا ہے، تو اس لیے ہم اس نون کو ساتھ میں ملائیں گے۔ کس طرح، حمزہ نون یا زبر این، یا ہا پیش یوح، این یوح، یا زیر جی، یا لام زبر یل، این یوح جی یل، میم واو زبر مو، تا کھڑا زبر تا، این یوح جی یل موتا۔ بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں، نیچے والے یا کو پڑھتے ہیں یحیی الموتا، یا اس یا کو چھوڑ دیتے ہیں، پڑھتے ہیں یحیی الموتا۔ دونوں طریقے ہی غلط ہیں، آپ نے ان دونوں یا کو پڑھنا ہے، نیچے والے کو بھی اور اوپر والے کو بھی۔ کس طرح، این یحیی الموتا۔ یہاں پر دیکھیں تو نون ساکن کے بعد لام، یہاں پر نون ساکن کے بعد خا، اور یہاں پر دیکھیں تو 1 2 3 4 5، یہ ایک ہی آیات میں زیادہ تر جو قواعد ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں۔ ان قواعد کو کس طرح پڑھنا ہے، چلیں یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى۔ یہاں پر اب میں آپ کو اس میں جو قواعد استعمال ہو رہے ہیں ان کے بارے میں بتاتا ہوں کہ نون ساکن کے بعد آگے دیکھیں لام ہے، تو یہاں پر ہم کیا کریں گے، غنہ نہیں کریں گے، ادغام تو کریں گے لیکن غنے کے بغیر کریں گے۔ کس طرح، میم نون لام زیر من آپ نے نہیں پڑھنا، اور نہ ہی آپ نے میم نون زیر مین پڑھنا ہے، آپ نے پڑھنا ہے میم لام زیر مل، لام زبر لا، مل لا، با زبر با، نون لام زیر نل، مل لابا نل، جاتا غیر طعمہ۔ وقف کی صورت میں ہا کے اوپر جو پیش ہے الٹا، اس کو آپ نے ختم کرنا ہے۔ وقف جائز کی علامت ہے، آپ رکیں تو بھی ٹھیک ہے، نہ رکیں تو بھی ٹھیک ہے۔ طعمہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور طعمہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آگے دیکھیں، یہ آیات سب سے مشکل ترین آیات ہے، اس کو کس طرح پڑھنا ہے، وَأَنْهَارٌ، یہاں پر میم نون زیر من کرنا ہے، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے خا آ رہا ہے، تو یہاں پر ہم کیا کریں گے، اظہار، میم نون زیر من، خا میم زبر خم، من خم، را لام دو زیر رل، لام زال زبر لذ، زال زبر ذا، من خمر لذا، تا لام دو زیر تل، لام شین زیر لش، شین کھڑا زبر شا، من خمر لذت للشاب، را زیر ری، با یا زیر بی، نون زبرنا، وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ۔ بہت سے لوگ یہاں پر کنفیوز ہوتے ہیں کہ اتنی تشدید والے حروفوں کو ہم کس طرح پڑھیں، 2 بار میم کو پڑھنا ہے، 2 بار لام کو پڑھنا ہے، 2 بار زال کو پڑھنا ہے، 2 بار اسلام کو پڑھنا ہے، اور 2 بار شین کو پڑھنا ہے، اور یہاں پر آپ نے تا کو چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور آگے آ جائے تو بہت سے لوگ یہاں پر وقف کرتے ہوئے کنفیوز ہو جاتے ہیں، کس طرح، وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، کیونکہ آگے وقف مطلق ہے تو آپ سٹاپ ہی کریں تو بہتر ہے۔ وقف کی صورت میں یا کو بھی آپ نے ختم کر دینا ہے، فا کے اوپر جو دوسری زبر ہے اس کو بھی آپ نے ختم کرنا ہے، اور فا کے آگے الف لگا کر آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ کس طرح، عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور جب آپ یہاں پر وقف نہیں کریں گے تو پھر ادغام کریں گے، مُصَفًّى وَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ۔ یہاں پر ہو رہی ہے مد لازم کلمی مثقل، تو آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے، شین کو کھینچ کر قاف کے ساتھ ملانا ہے، کاف کے اوپر سختی کرنی ہے، قاف کو 2 بار پڑھنا ہے۔ کس طرح، وَشَاقُّ الرَّسُولَ، قاف کے آگے 1 2 3 4 حروف آپ نے چھوڑ دینے ہیں، ان چاروں حروفوں کو آپ نے چھوڑ دینا ہے، قاف کو را کے ساتھ ملانا ہے، را سے پہلے قاف کے اوپر پیش ہے تو را کو موٹا کر کے بھی پڑھیں گے۔ کس طرح، وَشَاقُّ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا۔ الحجرات کی آیات نمبر 11 میں دیکھیں، یہ مشکل ترین الفاظ ہیں، اس کو کس طرح پڑھنا ہے، با حمزہ زیر بی، سین زبر سا، بی سا، لام
کہ یہ جو نیچے زیر ہے نا یہ الف کے نیچے نہیں ہے. بہت سے لوگ کرتے ہیں حمزہ سین زیر اس. آپ نے نہ تو اس کرنا ہے اور نہ ہی سین کو لام کے ساتھ ملانا ہے. لام سے پہلے والی الف کو بھی آپ نے چھوڑ دینا ہے، لام کے بعد والی الف کو بھی چھوڑ دینا ہے. اس لام کو سین کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے. کس طرح؟ با سین زیر بس، سین زبر سا، بی سا، لام سین زیر لس، میم لام پیش مل، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون. ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں.